अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन कराम, तमाम इंसाफियंस को बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि आपने और बिलखसूस मुझे कहने दीजिए कि पख्तूनों ने अपनी खेड़ियों के नीचे, अपनी पिशावरी चप्पलों के नीचे उन्होंने गरूर को कुचल के रख दिया है। वो गरूर जो कल आज सुबह तक सर चढ़ के बोल रहा था, आज पख्तूनों ने वो सर कुचल दिया है। ख़ानदान शरीफा का, राना सनाउल्लाह का, मोहसिन नकवी का, फैसल वो वाडा का, और आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद और बिलखसूस डीपीओ अटक, जिसको बड़ा घमंड था और खुदाई लहजे में बात की थी उसने कि मैं किसी को अटक पार नहीं करने दूंगा, और फिर पख्तून ने तारीख रकम कर दी है। मुझे कहने दीजिए कि ये सेहरा पख्तूनों के सर है। पंजाब से आए हुए काफ़िलों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और पंजाब से आए हुए काफ़िलों को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये जुमला भी कहने दीजिए कि अगर कप्तान सिर्फ पंजाब पे इन्हिसार करता तो आज तक कप्तान को फांसी हो चुकी होती, कप्तान को मार दिया गया होता। ये पख्तूनों ने हर मौके पर यह साबित किया है कि इमरान खान को वो लीडर तस्लीम कर चुके हैं, वो उसको अपना कप्तान मान चुके हैं। यही वजह है कि ताकत के नशे में चूर लोग फिर भी इस बारे में मोहतात हैं कि अगर हमने इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये पख्तून हमारा बुरा हाल कर देंगे। और आज की तारीख ने यह साबित कर दिया है, इन पख्तूनों ने डी चौक पर पहुंचकर यह साबित किया है कि ये लोग उस वक्त क्या हाल करेंगे उन तमाम अफराद का जो इमरान खान को नुकसान पहुंचाने का सोच भी सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब इन ताकत के नशे में चूर लोगों को, इन घमंडी लोगों को, इन ज़मीनी खुदाओं को एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर यही फस्तायत, यही जुल्म बरपा रखा तो फिर ये नौबत अब आपके घरों तक बढ़ रही है, और ये अगले चंद घंटों में ये सब लोग आपके घरों तक पड़ सकते हैं और ये आपको गिरोबानों से पकड़ के घसीट सकते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत वज़रा की एक कसीर तादाद पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ के इस्लामाबाद से फ़रार हो चुकी हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहाँ हैं अभी किसी को कोई पता नहीं। जाती अमरा के गिर्द बड़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि इनको पता है कि वहाँ जो शेख हसीना, जो पाकिस्तान की शेख हसीना, शेख मरियम हसीना वहाँ बैठी हुई है, उसको खौफ है कि ये लोग अगर इधर का मुँह कर गए तो बहुत नुकसान होगा। रेमन डेविस के वकील की बेटी उज़मा बुखारी, जो गज़बर लंबी ज़ुबान रखती है, वो बंदे गिनने पे लगी हुई है। पता नहीं वो कौन से बंदे गिन रही है, मेरी समझ से बाहर है कि उसको कभी 80 बंदे दिखाई देते हैं, कभी 70 बंदे दिखाई देते हैं। और भाई, ये तुम्हारे घर में होने वाले दावत के बंदे नहीं गिने जा रहे, ये इनकलाब के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए झूठ बोलना छोड़ो। और ये जो दलाल सहाफ़त है, इसके तो क्या ही कहने। इससे पहले कि मैं दलाल सहाफ़त की तरफ आऊँ, सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं ये बुढ़ा भी धरती पर बोझ है। ये याद रखिएगा, जो बुढ़े धरती पर बोझ है मैं उनकी निशानदेही करता रहूँगा। ये बुढ़ा भी धरती पर बोझ है। ये सेनेटर भी बना हुआ है सिर्फ नवाज शरीफ की चापलूसी की वजह से, उसका कासा लेस होने की वजह से। ये बुढ़ा कहता है कि आज नहीं तो कल अब इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि ये सारा सिलसिला कब तक चलेगा। बिल्कुल इरफान सदीकी, अब ये फैसला हो जाना चाहिए नहीं, अब ये फैसला हो जाएगा। ज़्यादातर तो फैसला हो चुका। लोग तुम्हारे सरों पर पैर रख के, तुम्हारे गरूर के सर पर पैर रखकर डी चौक तक पहुंच चुके। उन्होंने तुम्हारी तमाम तर ताकत को कुचल दिया। तुमने छोटे साइज के बम तक इस्तेमाल करके देख लिए, गैस बम तक इस्तेमाल करके देख लिए, तुमने आंसू गैस के शेल्स तक देख लिए, तुमने केमिकल गिरा के देख लिया, गोलियां डायरेक्ट सीधी चला के देख ली। ये लोग नहीं डरे, ये लोग डी चौक पहुंच गए। तो सो इरफान सदीकी, जमा खतर रखो, ये वाकई आज नहीं तो कल ये फैसला होना है कि राज आवाम का होगा या माफिया का। अजहर जावेद, आपको पता है कि ये एक सहाफ़ी है लंदन में बैठा हुआ, ये बदशकला, ये भी कह रहा है कि जी नवाज शरीफ सच्चा था कि इन लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये डी चौक पर आकर तारीख दोहराएंगे। तारीख तो हर उस जगह पर दोहराई जाएगी जहाँ पर माफिया होगा, जहाँ पर जुल्म होगा, फस्तायत होगी, वहाँ तारीख दोहराई जाएगी। तुम सिर्फ अपना काम करो कि तुम कासा लेस हो, तुम पोश हो, बाकी जुमला मुकम्मल आप खुद कर लीजिएगा। चलो मैं क्या देता हूँ, ये कपूरे पोश लोग हैं, इसका मानी तो आपको पता होगा। ये जितने कपूरे पोश हैं, संदलिया समेत, संदलिया ने बत्ती भिजवाई थी पंजाब में, पता नहीं किसके लिए, अब वो संदलिया को बत्ती अपनी वापस लेनी पड़ गई है। 2 टिकटें ना मिलने पर मुनाफिक हो जाने वाला वो ज़मीर फरोश हसन अयूब ढीठों की तरह हंस रहा था, कह रहा था कि मेरा एनालिसिस ही था, मेरा हम राय दे सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, और आगे से बत्तीस ही निकाल रहा था। अब उसने ट्वीट किया है कि एक रेंजर्स के नौजवान को शहीद करके ऊपर से ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तो वो मतीउल्लाह ने सारी बात खोल के सामने रख दी। आपने देख लिया कि जब पुलिस की और रेंजर्स की अपनी गाड़ियां वापस भाग रही थी, क्योंकि इनके पास शेल्स खत्म हो चुके हुए थे, जब ये वापस भाग रहे थे
تو انہوں کی گاڑیوں سے اپنے لوگ جو گرے ہیں اس کے اوپر سے گاڑیاں گزر گئی اور وہ بندے وہاں پر مر گئے، وہ جاں بحق ہو گئے، اور ان میں سے ایک مارے جانے والے بھائی کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ لہٰذا حسن ایوب، تم بھی پورے پوش و خاندان شریفہ کے، اور تمہاری صحافت پر بھی لعنت ہے، تمہاری اس دلال صحافت پر لعنت ہے۔ اس سے زیادہ اب اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ غریدہ فاروقی اس بات کا اظہار کر رہی ہے، اعتراف کر رہی ہے کہ ریاست مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور ساتھ یہ بھی بکواس فرما رہی ہیں کہ شرپسند ڈی چوک تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ شرپسند نہیں ہے غریدہ فاروقی، یہ محب وطن ہیں، یہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ کپتان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہی اصل محب وطن ہے۔ شرپسند تم لوگ ہو جو مافیا کا ساتھ دیتے ہو، دلال صحافت کرتے ہو، تم دھندے کے طور پر صحافت کو استعمال کرتے ہو۔ لہٰذا جمع خاطر رکھو غریدہ فاروقی، تم جیسوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ تم لوگ آج کے دن پچھتاؤ گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا اور ہم نے مافیا کا ساتھ کیوں دیا۔ تم خاندان شریفہ کی ایک ادنا سی لونڈی ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لندن میں بیٹھی ہوئی ایک سابقہ اداکارہ ڈاکٹر شمع جنیجو، وہ بھی سابقہ اداکارہ ہیں، اور اداکارہ اب اس پہ مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی خیر سے ٹویٹ کر رہی ہیں کہ 7 پولیس اہلکار اور رینجرز کے لوگوں کے شہید ہونے کے بعد کیا علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا، کیا پنکی پیرنی کو گرفتار کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کا نام بشرا عمران خان ہے۔ تمیز سے بات کرنا سیکھ لیں، ورنہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہی زبان استعمال کی جائے گی جو آپ لوگ استعمال کرتے ہو۔ لہٰذا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنی عزت کو ساتھ لے کے چلیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ وہ سندلیا جو ہے وہ ہیرو محافظ قرار دے رہا ہے اور ڈی پی او کو، اٹک والے کو۔ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی ڈٹائی کا عالم دیکھیے کہ پٹھانوں نے، پختونوں نے سب کچھ اپنی چپلوں کے نیچے روند کے رکھ دیا، ان کا غرور، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ اس سندلیا کو ابھی بھی کسی نے امید دلائی ہے کہ تمہیں جلد بلایا جا رہا ہے اور تمہیں بھی راشد کی طرح اور وہ کوثر کاظمی کی طرح تمہیں بھی کوئی عہدہ مل جائے گا، لہٰذا تم ابھی انتظار کرو، پلیز ابھی گالیاں مت بکو۔ اور یہ ایک محفل میں بیٹھ کے اپنی ہی قیادت کو، بلکہ سیدھا سیدھا مریم صفدر کو گالیاں بک رہا تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کے لیے۔ اب ان کے کیا کردار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور ریلوے کی ایک نوکری پر ضمیر بیچنے والا وہ نجم ولی خان، ایک ریلوے کی نوکری پر اس شخص نے ضمیر بیچا ہے۔ نجم ولی خان وہ اب سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کر رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ یہی قبیلہ ہے جو اصلاح کرنے والا ہے؟ تم لوگ تو کاسا لیس ہو، تم تو پورے پوش ہو، تم جانتے ہو بہت اچھی طرح۔ ایک نوکری کی ٹوٹل تمہاری اوقات ہے نجم ولی خان۔ نجم ولی خان کتنی دیر صحافت میں دلالی کا روپ اختیار کیے رکھو گے؟ تم بھی جمع خاطر رکھو، منہ چھپاتے پھرو گے۔ بس آج کے دن یہ چیزیں یاد رکھنا ساری، میں تمہیں بار بار یاد کراؤں گا آنے والے وقت میں۔ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ایک جاہل، وہ اپنے آپ کو چودھری بھی لکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ گورنر راج لگنا چاہیے۔ کرو نا شوق پورا، لگاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ شوق پورا کرو، لگاؤ گورنر راج، اور پھر پختونوں سے یہاں ابھی تک تو کسی نے مار نہیں کھائی۔ ویسے خدا کی قسم اس بات کے لیے پختونوں کو سلام کرنا پڑے گا، ان لوگوں نے رینجرز کے لوگوں کو اسکاٹ کیا، ان کو ریسکیو کیا، ان لوگوں نے پولیس والوں کو صرف اتنا کیا کہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور انہوں نے کسی پولیس والے پر، کسی رینجرز والے بھائی پر تشدد نہیں۔ اور یار یہ اپنے لوگ ہیں، یہ پولیس والے بھی اپنے لوگ ہیں، یہ رینجرز والے بھی اپنے لوگ ہیں۔ خاندان شریفہ ایک بڑا بھیانک کام کر رہا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ لوگ مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خانہ جنگی ہو جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور گولیاں چلوائی جائیں۔ میرا خیال ہے کہ پاک فوج اس نزاکت کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اور وہ کبھی اپنی عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ ابھی تک کے لیے جو 2-4 لوگ خاندان شریفہ کے ہاتھوں ٹریپ ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن فوج کبھی بھی اپنی عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ آپ کے سامنے ہیں، کنٹینرز پر چڑھ کر لوگ فوج کو گلے لگاتے رہے، ان سے گلے ملتے رہے، کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، سب عزت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ریسکیو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے ریسکیو کیا ہے۔ ایک بچہ جس کی کل ایک پولیس والے نے بازو توڑ دی تھی، وہ پلسٹر کرا کے آج پھر جلوس میں پھر رہا تھا، وہ آج پھر وہاں پھر رہا تھا کہ انکل نے اس کو پوچھا کہ تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا چھوڑو یار درد کو چھوڑو۔ وہ کراچی سے آیا تھا، پختون ہے لیکن کراچی سے آیا ہوا ہے، ایک معذور بچہ جو سٹک کے ساتھ، سوابی کے ساتھ پیدل چل کے آیا۔ آپ اس جذبے کو کیسے رون سکتے ہو مجھے بتائیے؟ مجھے اگر تھوڑا بہت گلا ہے، آپ یقین کیجئے، وہ پنجابی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ پنجابی جو اس میں آئے ہیں، جلوس میں آئے ہیں، احتجاج میں آئے ہیں، ان کو میرا سلام ہے، لیکن لاہور اس طرح ابھی بھی حق ادا نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ 1.5 کروڑ کا لاہور ہے، صرف ایک 10 لاکھ بندہ وہاں سے نکل آئے تو ابھی رات کو ہی کایا پلٹ جائے گی۔ لاہور کے لوگوں کو نکلنا ہوگا، پنجاب کے لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور اگلی جو پلاننگ ہے، جو پلان بی سی ڈی تحریک انصاف نے بنایا ہوا ہے، میں اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگلے چند گھنٹوں میں آپ ایک اور مزید آپ کو سرپرائز ملے گا، اس کا انتظار کیجیے گا۔ آج کا دن کامیابیوں کا دن ہے، آپ سب کو بہت مبارکباد،
اور یہ کامیابی ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ڈی چوک پر ایک بار پھر فورس نے حملہ کیا ہے، لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں اندازہ کہ جو لوگ 2 دن سے بھوکے پیاسے اور جاگے ہوئے وہ اگر ابھی تک نہیں ہٹ رہے تو وہ اگلے آئندہ 4 5 6 7 دن 10 دن تک وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ اب فیصلہ کر کے جائیں گے، یہ لوگ اپنے کپتان کو آزاد کروا کے ہی جائیں گے. ابھی تو پلان بی سی ڈی باقی ہے، اس کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ فتح حق سچ کی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ